کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب پیغمبر کا نواسا پیاسا تھا اور پانی کے دریا اس کے سامنے بہہ رہے تھے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس دردناک اور تاریخی واقعے کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کی حفاظت، حق اور باطل کے فرق، صبر اور استقامت کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ کربلا کا واقعہ۔ معاویہ کے بعد یزید کی بادشاہت جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی موت ہوئی تو اس کے بیٹے یزید کو جبراً لوگوں پر حاکم بنا دیا گیا۔ لیکن یاد رکھو، یہ وہی معاویہ تھا جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے صلح کی تھی، اور اس صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ اس کے بعد خلافت دوبارہ اہل بیت کو لوٹائی جائے گی۔ مگر یزید نے نہ صرف اس عہد کو توڑا بلکہ حق کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں، یعنی ظلم کے سامنے جھک جائیں، باطل کو حق مان لیں۔ کیا حسین جیسا اللہ والا، پیغمبر کا نواسا، اسلام کی روح ظلم اور فساد کے سامنے جھک سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ جب یزید نے بیعت کی زبردستی شروع کی تو مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے حالات سخت ہو گئے۔ امام نے مدینہ کو الوداع کہا اور اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں انہیں کوفہ سے ہزاروں خط ملے۔ آئیے مولا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کو گرا دیں گے، آپ کے قدموں پر جان قربان کر دیں گے۔ امام نے اپنے وفادار اور عزیز بھتیجے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کو حکومت ملی، کوفہ کے حالات بدل گئے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا اور کوفہ کے لوگ ڈر کے مارے اپنے وعدے سے پھر گئے۔ پھر بھی حسین آگے بڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین علیہ السلام حق تھے اور حق کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ امام کو راستے میں حر ابن یزید نے روکا، نہ کوفہ جانے دیا، نہ مدینہ لوٹنے دیا۔ مجبوراً امام، ان کے اہل بیت اور چند ساتھیوں کو ایک ویران اور سوکھی زمین پر لے جایا گیا جسے ہم آج کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ سوچو، پیغمبر کا نواسا بھوکا پیاسا، بچے تڑپ رہے ہیں اور دشمن کہتا ہے بیعت کر لو، جان بچا لو۔ لیکن امام حسین نے کیا فرمایا؟ میں ذلت کی زندگی پر شہادت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ہیہات من نسج اللہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ 10 محرم عاشورہ کا دن آیا۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج، دوسری طرف بسر جانثار، لیکن یقین اور ایمان ایسا کہ آج بھی کربلا زندہ ہے اور یزید کا نام منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جان دی، علی اکبر، قاسم، عباس، اور آخر میں خود امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے اپنی گردن کٹا دی، مگر باطل کے سامنے سر جھکنے نہیں دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، کربلا صرف ایک ماتم نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ جب بھی ظلم ہو، حسینی بنو۔ جب بھی سچ دبایا جائے، حسینی بنو۔ جب بھی دنیا چمکے، دین کا دامن نہ چھوڑو، حسینی بنو۔ آخر میں حسین شہید ہو گئے مگر اسلام زندہ ہو گیا۔ یزید جیت گیا مگر قیامت تک لعنت کا پاتر بن گیا۔ اور زینب سوکیس نے دمشق کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے یزید، تجھے لگتا ہے تو جیت گیا؟ نہیں، ہم نے سر کٹوائے ہیں مگر سر جھکائے نہیں۔